حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گزرے، ایک رات گزرے ان کے پاس سے، وہ ابو موسیٰ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفیق حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ فقامہ، دونوں رک گئے، فاستمعا لقراءتہ، آپ کی قرات کو سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ فقال له، تو انہوں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ اشعری، کل رات میرا تمہارے گھر سے گزر ہوا تھا اور میرے ساتھ عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی، اور تم اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے تمہاری قرات کو سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے آپ کے آنے کی خبر ہوتی تو میں اور زیادہ قرآن کو اچھا کر کے تلاوت کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہمارا درس ہے، اور 32 صحابہ کی سیرت پر ہمارا یہ درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج 33ویں صحابی رسول کی سیرت پر درس ہے۔ اللہ کریم اس درس کو قبول فرمائے، اس کے اندر جو کلمات بیان کی جائیں، مالک کائنات ان کلمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخر میں جو اشعری آ رہا ہے، یہ ایک قبیلے کا نام تھا، قبیلہ اشعر۔ وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی قبیلے کے اندر گزر بسر تھا، رہنا سہنا تھا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں شرکت کی، حاضری دی۔ ان کو حضور کی بارگاہ میں آنا بڑا اچھا لگا، تو یہ اس وقت واپس تشریف لے گئے اپنے قبیلہ کی طرف۔ اس بات کو بڑے غور سے سماعت کرنا ہے، اور میں کہنے والا کیا ہوں آپ سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا بہت اچھا لگا، تو آپ نے وہاں سے واپسی شروع کی اور اپنے قبیلے واپس آئے، اور واپس آ کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو جو ان کی بات مانتا تھا، جو جو ان کی بات کو مانتا تھا، ان پر یقین کرتا تھا، ہر ایک کو آپ نے تیار کیا، ہر ایک کو تیار کیا کہ لوگوں، آج تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی کسی کام کی نہیں تھی، وہ ایام زندگی بے معنی تھے، ہم نے جیسی تیسی زندگی گزاری ہے۔ اب ہمارے لیے ایک رہبر اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، لہذا میری گزارش تمہارے لیے یہی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ تقریباً 50 لوگوں کو آپ نے جمع کیا، 50 لوگوں کو کشتی پر بٹھا کر کے، درمیان میں کوئی دریا وغیرہ تھا، تو کشتی پر بٹھا کر کے ان کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو بٹھا کر کے دولت اسلام سے مالا مال کرائے۔ یہ
اس بات سے میں اور آپ کیا سمجھیں؟ ہمیں اس بات کے سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر آپ راہ راست پر چل رہے ہیں، اگر آپ راہ راست پر گامزن ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، معتقدین، متوسلین، اپنے علاقہ، اپنے پڑوسیوں کو، ان پر یہ ذمہ داری عائد کریں، کوشش کریں کہ اگر وہ عقائد باطلہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور راہ راست پر نہیں چل رہے، گمراہی کی طرف بھٹکے ہوئے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوشش کر کے ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف رغبت دلائیں، نماز کی طرف رغبت دلائیں، قرآن کی تلاوت کی طرف ان کو میلان دلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ اگر نمازی، متقی، پرہیزگار بن جاتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، کوئی بھی ٹاپک لے کے آتا ہوں، اس میں سے آپ کو کوئی بھی ایک بات اچھی لگتی ہے تو آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو یوں سمجھیں وہ عمل جو آپ نے کیا ہے وہ میرے لیے بھی صدقہ خیرات ہے، صدقہ جاری ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ معاشرہ انسانوں کے ساتھ بنتا ہے، معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، نہ کہ معاشرہ کسی اور چیز سے بنتا ہے۔ انسان آپس میں رہتے تو اسی چیز کو، یہ رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، اسی کو معاشرے سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، تو کسی ایک پر ہمیں ذمہ داری ڈالنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بس امام صاحب ہیں تو بس وہ جو کر رہے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ایسا ٹھیک نہیں ہے، وہ تو اپنی ذمہ داری کر رہا ہے، لیکن آپ پر جو دینی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، کس طریقے سے سر انجام دیا ہے، آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے۔ تو ہمیں یہ جذبہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم میں صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے بولنے کی، سمجھانے کی، مطمئن کرنے کی صلاحیت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، صلاحیت ہے، اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ میں صلاحیت کم ہے تو اس کا فائدہ اگر کم آ رہا ہے، ہو تو رہا ہے نا، فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کم از کم ایک نماز کے لیے لے کر آئیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک نماز جو ہے وہ 27 درجے ہے، 27 درجے برابر، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں سے ایک نماز کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا اگر آپ اسے نماز کے لے کے آ گئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر میں آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، بچیاں نماز نہیں پڑھتی، تو آپ ان کے لیے بھی ضرور کوشش کریں کہ آپ کی بچیاں آپ کا کہنا مانیں، آپ کی فرما برداری کریں اور نماز کی طرف راغب ہوں۔ اور آپ کا روب ایسا ہونا چاہیے نماز کے حوالے سے کہ آپ بس یہ کہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھی تم لوگوں نے، بس اتنا ہی کہہ دینا ان کے لیے کافی ہو جائے، بجائے اس کے کہ آدھا گھنٹے کا لیکچر دینا۔ تو اس طریقے سے ایک ذمہ دار کی، ایک سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو موسیٰ ہے اور اشر قبیلے سے رہنے والے ہیں، اور یہ میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، حلیۃ الاولیاء، عربی کی کتاب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری خوش الہان، بہت اچھے قاری اور صحابی رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ کا سب سے بڑا وصف تو صحابی ہونا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، سب سے بڑا وصف تو صحابی ہونا ہے، اور دوسرا جو ان کا وصف ہے وہ قاری قرآن ہونا ہے۔ ایک بلکہ دو صحابہ پر میں گفتگو کر چکا ہوں، حضرت معاذ بن جبل، وہ بھی بڑا بہترین قرآن پڑھتے تھے، یہ پچھلے اتوار کو ہے، اور اس سے پچھلے اتوار کو حضرت، بلکہ اس سے 2-3-4 اتوار پہلے ہوا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابی بن کعب جن سے اللہ رب العالمین نے فرمائش کی تھی، اے محبوب ان کو کہیں کہ آپ کا رب آپ کے قرآن کی تلاوت کو سننا چاہتا ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اتنی اللہ نے ان کو بہترین آواز دی تھی
کہ سبحان اللہ، خود رسول اللہ تو کیا حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ کی قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو بلا کر کے خواہش کرتے تھے۔ حضرت عمر آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے اور کہتے ہیں اے ابو موسیٰ، میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے قرآن سنوں، تو قرآن کی تلاوت کر اور میں تیرا قرآن سنتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے اس وقت سے لے کر اب تک قرآن کے پڑھنے والوں میں ایسی خوش الہانی رکھی ہے، ایسی بہترین آواز رکھی ہیں کہ انسان سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، انسان سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، بلکہ اس کی یہ خواہش، قرآن وہ واحد کلام ہے، بس قرآن وہ واحد کتاب ہے، واحد کلام ہے کہ جس کے پڑھنے اور سننے سے دل بھرتا نہیں ہے، دل نہیں بھرتا۔ اگر ایک ہی گانے کو نوجوان چلا کر کے سارا دن سنے تو دوسرا کہے گا یار اس کو کتنی بار سنے گا، سن کر کے میں اس کو بور ہو چکا ہوں۔ لیکن قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے کہ سننے اور پڑھنے سے انسان کا دل بھرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس وقت اور ہو، اللہ رب العالمین وقت کو اور لمبا کر دے اور میں اس کے کلام کی تلاوت سنتا یا پڑھتا رہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جس کو روایت کیا آپ نے خود ہی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے ساتھ کسی کام کے لیے یا ٹہلنے کے لیے گھر سے نکلے، اور میں اپنے گھر میں بیٹھے رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب آپ انداز دیکھیں، رات کی تاریکی ہے اور آپ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور کا میرے گھر سے جب گزر ہوا تو میری قرآن کی تلاوت کی آواز میرے گھر کی دیواروں سے باہر جا رہی تھی۔ پیارے آقا کے کان مبارک میں میری قرآن کی تلاوت کی آواز پہنچی تو حضور نے حضرت عائشہ کو روک دیا، فرمایا عائشہ رک جاؤ، یہاں سے میرے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، رک جاؤ، ہم ان کی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضور کے ساتھ رک گئی، کھڑے رہے، فقامہ، دونوں کھڑے رہے، جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا تب تک یہ دونوں ہستیاں میرے قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے قرآن کی تلاوت کو ہستی کائنات سماعت کر رہے ہیں، میرے قرآن کی تلاوت کو زوج رسول سماعت کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب صبح ہوئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، میں اٹھا، جماعت میں شریک ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، بڑے خوش تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے پتہ ہے، تجھے پتہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کس چیز کا، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم رات کو تلاوت کر رہے تھے نا تب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب عائشہ صدیقہ میرے ساتھ کھڑی ہو کر کے تمہارے قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، عرض کی یا رسول اللہ اما انی لو علمت مکانک لحبرت لک القرآن تحبیرا، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میرے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتا، اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ کو ذوق نصیب ہوتا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ وہ صحابی رسول، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، وہ آ جاتی ریاکاری۔ مثال کے طور پر کوئی باہر سے بندہ آ گیا، سارے تو دیکھے داکھے ہیں، اب سب نے تو میری آواز کو، میری تلاوت کو سنا ہوا، دو چار نئے مہمان آ گئے، ہاں جی دو چار نئے مہمان آ گئے جو یہاں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر کے کہ میں اچھی سی تلاوت کروں تاکہ ان پر میرا اثر جائے، میری تلاوت کو، اور مجھے کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے امام صاحب ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت بڑی بہترین کی ہے، تو یہ ریاکاری ہے اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔
کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے کہ میری تلاوت سے یا میری گفتگو سے اس پر اثر انداز ہو جائے تلاوت کلام الہی اور یہ راہ راست پر آ جائے اور یہ قرآن کی تلاوت سے اپنے تعلق کو قائم کر لے، مضبوط کر لے، تو یہ نیت بہتر ہے اور اس کے لیے اگر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف ریاکاری، صرف شہرت اور دکھلاوا ہو تو وہ تلاوت اس پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ہر ایک کے لیے، کسی ایک امام صاحب کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اب جو بات کہنے والوں اس کو غور سے سنو، ہمارے نوجوانوں کو وقت نہیں ملتا نا، بہت سارا وقت ہے ان کے پاس، لیکن ان کو دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، بہت ساری مصروفیات اتوار کے دن آ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک دن جو ہے 1-1.5 گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ وقت پر لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی کامیابی کا یہ بھی بہت بڑا راز ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، بصرہ کا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں جب بصرہ کا گورنر بنا، اور اس وقت کے گورنر بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے۔ گورنروں کی ذمہ داریاں یہ ہوا کرتی تھی، لوگوں کے مسائل سنتے بھی تھے اور ان کا حل بھی پیش کرتے تھے، اور لوگوں کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے بھی تیار کیا کرتے تھے، انہیں تبلیغ کرتے تھے، ان کا یہ انداز ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری مسجد کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر کے جب لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہر ایک خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ہونا چاہیے۔ تو آپ کا یہ طور طریقہ تھا کہ اللہ کی حمد اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود پاک، اس کے بعد پھر حضرت عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔ بھیجا جو حضرت عمر نے ان کو تھا، حضرت عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتا تھا، 2-4 جمعے تو اس نے برداشت کیا، اگلے جمعہ کو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو موسیٰ یہ کیا آپ نے دعا کا سلسلہ رچا رکھا ہوا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کی حمد اور اس کے بعد حضور کے لیے درود پاک اور اس کے بعد حضرت عمر کے لیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا یہ کیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو اور کون سا؟ اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے نائب رسول حضرت ابو بکر صدیق کے لیے دعا کیا کریں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا کریں۔ اور تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ خط لکھ کر کے حضرت عمر کے پاس بھیجا اور کہا کہ ایک بندہ ہے جو میرے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا یہ کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ خلافت کے منصب پر ہیں، بات اپنی جگہ پر، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں تو صحیح کہ میں نے کس وجہ سے ان کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے کہو، جو کچھ کہنا ہے کہو۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کی حمد کے بعد حضور کی ذات پر درود پاک ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تم فوراً حضرت عمر کے لیے دعا کرتے ہو، نہیں، سب سے پہلے نمبر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اس کے بعد حضرت عمر کے لیے دعا کریں۔ میں نے تو ان کے لیے یہ کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا تم نے بات تو بہت اچھی کی ہے، تم نے تو بہت اچھی بات کی ہے، واقعی عمر کی ساری زندگیوں کے نیکیاں جمع کر لیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ لگتا ہے نا، نعرے بھی تو آپ سنتے ہیں، علی دا پہلا نمبر، یہ چل پڑا ہے سلسلہ، علی دا پہلا نمبر، علی دا
یہ کس نے شروع کیا؟ کون تھا اس کو شروع کرانے والا؟ اور ہمارے ہی سنی اس کو سننے والے ہیں نا. یہ کیا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیا جا رہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے خلافت کے معاملے میں، علی پہلے نمبر پر ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. کیوں سنتے ہو ایسا؟ وہ ماشاءاللہ سے اس کو منقبت ہی کہہ دے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے. علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نے. یہ سلسلہ جب سے چل پڑا ہے، نعت خانوں کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا پیسہ بنا ہے اس منقبت پر. علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نو، بس یہی منقبت یاد کر لی اور اسٹیجوں پر جا کے پڑھنا شروع کیا. آپ پڑھا اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے 30-30 40-40 ہزار کی گڈیاں اٹھا کر کے اس کے اوپر پھینک دی. واہ کیا منقبت پڑھی ہے کہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نے. علماء نے نقد وارد کی ہے اس پر. اور ہم جو ہے وہ جمعے جا رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا کلام، کون سی گفتگو قابل شرح ہے، شریعت کے قابل ہے، اور کون سی گفتگو اور کون سا کلام قابل شرح یا قابل شریعت نہیں ہے. بہت ساری باتیں کہنے کو ہے، لیکن میں کچھ باتیں رہنے دیتا ہوں، اشارتاً بھی کبھی کہہ جاتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری گفتگو کو سمجھ جائیں. لیکن کچھ باتیں ایسی جو آپ سے کہنی پڑ جاتی ہیں. تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو جو چیز آپ کو سمجھائی جاتی ہے یہ کوئی اپنی طرف سے میں نہیں سمجھاتا. ہمارے پیچھے کتابیں ہیں، ہمارے پیچھے شریعت ہے، ہمارے ساتھ شریعت ہے، بلکہ ہمارے آگے شریعت ہے، ہمارے علماء ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ظاہر ہے جو بات وہاں سے ہوگی وہی ہم آپ تک پہنچائیں. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری، جو بات آپ کو سمجھائی جائے، جو مسئلہ سمجھایا جائے، اس پر کنٹرول کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کامل اور وہ شخص جو گناہگار ہے، ان دونوں کی جب روح کو قبض کیا جاتا ہے تو دونوں کی روح کے قبض کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. مومن کامل نیکوکار، اس کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے قبض کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے اب جلدی لے کے چلو، مجھے دنیا سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے عالم برزخ کی طرف لے جاؤ، میرا گھر وہی ہے، میرا ٹھکانہ وہی ہے. لیکن جس گنہگار کی روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں تو وہ چیخیں مارتا ہے، ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہمارے علاوہ، انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آوازوں کو، اس کی چیخ و پکار کو سن رہی ہوتی. حضور نے فرمایا کہ گنہگار کی روح کو قبض کرنے کے بعد گنہگار کے جنازے کو جب قبر کی طرف لے کے جایا جاتا ہوتا ہے تو وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یہی رہنے دو. کہاں؟ دنیا میں، کیونکہ دنیا سے پیار جو کیا تھا، دنیا سے محبت جو کی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری اب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ پر، لیکن آپ خود یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن کامل کی جب روح کو قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں نا تو اس کی روح کے اندر اتنی اللہ رب العالمین خوشبو بھر دیتا ہے، اتنی مشک کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو سے پورا عالم جگمگا اٹھتا ہے. اس کی روح کو جب قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں تو اس کی روح میں اتنی مہک اور خوشبو ہوتی ہے کہ پورا عالم جگمگا رہا ہوتا ہے. تو فرشتے لے کے جاتے تو پہلے آسمان پر دوسرے فرشتوں سے جو وہاں سے آ رہے ہوتے ان سے ملاقات ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بندے کی روح ہے، اور ماشاءاللہ سے اس نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے روح کے اندر خوشبو کو معطر فرما دیا، خوشبو کو بھر دیا ہے. تو وہی فرشتے، آنے والے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا رب جس بندے کے جسم سے روح کو نکالا گیا ہے اس کے تمام مراحل میں کامیابی عطا فرما. اب پھر اگلی بات حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ
جب गुनहगार शख्स की रूह को फरिश्ते कब्ज करते हैं तो उसकी रूह से इतना बदबू आती है कि जैसे एक मुर्दार कई दिनों से मरा पड़ा और उसके जिस्म से बदबू आ रही होती है। तो इसी तरीके से एक गुनहगार शख्स के जिस्म से जब फरिश्ते रूह निकालते हैं तो पूरे आलम में उसकी बदबू फैल जाती है, पूरे आलम में बदबू फैल जाती है। तो फिर फरिश्तों से वहाँ मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं, वो कहते हैं ये नाकाम इंसान था, ये गुनहगार था, इसी वजह से इसके गुनाहों की वजह से इसके रूह से बदबू आ रही है। वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको वैसा मकाम मिलेगा। ये बात बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमें ऐसा अमल करना चाहिए कि हम उस अंदाज से बच जाएं, उस गुनहगार से बच जाएं कि जिस गुनहगार की रूह से बदबू आती हो। कम से कम हम ऐसे अमल कर जाएं कि अगर हमारे जिस्म से या हमारे रूह से खुशबू ना आए तो कम से कम बदबू भी ना आनी चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें हमारा एक मुसलमान होने का बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन मुसलमान होने के साथ उसके तकाज़े भी तो तक। हमेशा मैं बार बार नौजवानों की ये कहते हैं, बुज़ुर्ग हमारे तो हैं और कुछ बुज़ुर्ग हैं जो माशाल्लाह से शिरकत नहीं करते, उनको ज़ाहिर काम होता होगा, कुछ हैं माशाल्लाह शिरकत करते पाबंदी के साथ, और कुछ को मैं बार बार कहता भी हूँ तो लेकिन उनको तौफीक नहीं होती। हालांकि कोई काम नहीं है, 10-15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर दीन की बात को हमने सीख लिया। अब आप खुद अंदाज़ा करें, ये दर्स का सिलसिला जो हमने चलाया हुआ है एक शुरू से, इससे कितना फ़ायदा मिलता है, कितनी चीज़ें हम सीख जाते हैं। कम और कुछ ना भी सीखें, एक हदीस तो हम सीख के जाते हैं, एक हदीस को हम समझ के जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह करीम ने हमें हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। आगे हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं या अय्युहन्नास उबकू फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू फ़इन्न अहलन नार यबकून अद्दमुआ हत्ता तनक़तिया सुम्मा यबकून अद्दिमा हत्ता लौ उरसिलत फ़ीहा सुफ़नु लजरत। तर्जुमा क्या है? तर्जुमा इनका ये है, हज़रत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो उबकू रोया करो, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर तुम्हें रोना ना आए, अगर तुम्हारा दिल सख्त है, अगर तुम्हारा दिल गुनाहों से संग आलूद हो चुका है, तुम्हें रोना नहीं आता, फ़तबाकू, तो फिर रोने जैसी शक्ल कम से कम बना लिया करो, रोने जैसी शक्ल बना लिया करो। अगर रोने जैसी शक्ल भी बना लोगे तो फिर तुम्हारा भी दर्जा उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो अपने रब की बारगाह में वाक़ियतन और हकीकतन रोया करते थे। फिर आगे क्या फरमाते हैं आप फरमाते हैं फ़इन्न अहलन नारी यबकून अद्दमुआ, फरमाया कल जहन्नमी, कल दोज़खी क़यामत के दिन खून के आंसू रोएंगे हत्ता तनक़तिया, यहाँ तक कि उन रोते रोते उनकी आंखों से आने वाला खून भी खत्म हो जाएगा, और इतना रोएंगे, इतना खून बहा देंगे, लौ उरसिलत फ़ीहा सुफ़नु लजरत, फरमाया अगर उनके बहते हुए, उनकी आंखों से बहने वाले खून पर कश्तियाँ भी चलाएं तो कश्तियाँ भी चल पड़ेंगी। ये जहन्नम के मुतालिक कहा जा रहा है, क्योंकि कल जहन्नम में उन्हें दोस्त क्यों ना अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना है और यही कहेंगे या अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। खालिदीन फ़ीहा अबदा, अल्लाह ने फरमाया हमेशा हमेशा मुसलमान हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। सवाल तो पैदा होता है जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि मुसलमान हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा, तो ज़ाहिर है हमने जन्नत में थोड़ी जाना है। मुसलमान के जहन में ख्याल आ सकता है कि हमारे लिए जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हम हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो फिर जहन्नम में जाने का क्या सवाल। पहली बात तो ये समझें कि कुरान जब काफिर की बात करता है
اور قرآن جب کافر کے متعلق کہتا ہے کہ اس کو جہنم میں رہنا ہے تو قرآن اس کے متعلق کہتا ہے تجھے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اور جب قرآن مومن کی بات کرتا ہے تو قرآن مومن کو کہتا ہے کہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے لیے رہنا ہے. فرق صرف یہ ہے وہ مومن، وہ گناہگار مومن جس نے زیادتیاں کی، جس نے ناحق ظلم اور تشدد کیا، جس نے اپنے لوگوں کا مال کھایا، جس نے یتیموں کا ناحق مال کھایا، جس نے چوریاں کی، قتل کیا، زنا کیا، جھوٹ بولا، سود خوری کی، سود کھاتا رہا. آج بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، چہرے پر سفید داڑھی اور ٹوپی، 5 وقت نمازی. پوچھو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، چہرہ بھی خوبصورت ہے، دیکھنے میں بہت اچھے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ سود خوری کے کام سے لدے ہوئے ہیں. ایسے کئی سارے چہرے ہیں جن کو سمجھانے کے باوجود بھی، سمجھا چکا ہوں، سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے. تو کل قیامت کے دن ایسے گناہ گاروں، ایسے جگہ بازوں، ایسے فرادوں اور ایسے لوگوں کا اثر کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، سڑیں گے، جلیں گے، لیکن پھر اس کے بعد آنا جنت میں ہے، آنا جنت میں ہے. لیکن اس سے پہلے جہنم اس کا استقبال کرے گی. مومن گناہگار کا جہنم استقبال کرے گی اور جو اس کو تکلیف دینی ہوگی دے گی. اور اس وقت جو آوازیں نکالے گا، فرشتے، حضور فرماتے ہیں فرشتے ہتھوڑے ماریں گے. مشکات شریف کے اندر حدیث ہے فرشتے ہتھوڑے ماریں گے، پتھر کے اوپر سر رکھ کے اوپر سے ہتھوڑے ماریں گے، سر چینی کی طرح بن جائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین سر کو پھر سے اسی طرح بنا دے گا. پھر فرشتے وہ ہتھوڑا اٹھا کر کے پھر ماریں گے، سر کیمے کی طرح بن جائے گا. پھر اس کے بعد پھر سے سر تیار ہو جائے گا. کیوں؟ یہ کیوں بار بار عذاب دیا جائے گا؟ اس کو ہر گناہ، ہر خطا پر اس کو اسی طریقے سے تکلیف دی جائے گی جس طریقے سے اس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہوگی. اگر زبان سے اس نے جھوٹ بولا تو زبان کو پھر سے کینچی کے ساتھ کاٹا جائے گا. اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر سے زبان اسی طریقے سے تیار ہو جائے گی. پھر سے اس زبان کو کینچی سے کاٹا جائے گا. اگر کسی کو ہاتھ سے مارا تھا، ہاتھ سے کسی کا حق غصب کیا تھا، چھینا تھا، تو اس کے ہاتھ کو ویسی تکلیف پہنچائی ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہگاروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل خیر کی طرف ہمیں گامزن فرمائے، قرآن کی تلاوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندیاں کرتے رہیں اور ہر گناہ سے ہم سب کو بچنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.